بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس لعین نے دیکھا کہ قابیل یہ چاہتا ہے کہ حابیل کو قتل کر دے، مگر اسباب قتل میں حیران ہے کہ کس طرح قتل کرے، کیونکہ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا اور پتہ نہیں تھا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ ابلیس فوراً آدمی کی صورت میں آیا اور ایک مرغ اپنے ہاتھ میں لایا، جسے قابیل کے سامنے ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے اس کا سر کچل ڈالا، جس سے وہ مرغ تڑپ تڑپ کر اسی وقت مر گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر قابیل کو موت کا نقشہ بھی معلوم ہو گیا اور ساتھ ہی اس کے قتل کرنے کی شکل بھی معلوم ہو گئی۔ پھر ایک روز قابیل نے موقع پایا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے۔ قابیل اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو جنگل میں ایک پتھر پر سوتے دیکھ کر ایک وزنی پتھر اٹھا کر لایا اور اس زور سے معصوم حابیل کے سر پر مارا کہ وہ پیاری صورت جس کو آدم علیہ السلام بار بار اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا کرتے تھے، وہ شیشے کی طرح چور چور ہو گئی اور نور عین حابیل دم توڑ توڑ کر مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حابیل کی خبر حضرت آدم علیہ السلام نے متحیر ہو کر حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، آج عالم میں کیا نئی صورت پیدا ہوئی؟ فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ تمہارا فرزند حابیل ایک پتھر پر پڑا ہوا ہے اور ایک بڑے وزنی پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اتنا سنتے ہی آدم علیہ السلام چیخ اٹھے اور کہا کہ اے جبریل علیہ السلام، یہ کس ظالم نے میری پتلی کو پتھر سے توڑا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بڑا بیٹا قابیل، جس کا نام ہے، اس نے آج ہی پہلی سرکشی کی ہے۔ افسوس، دنیا میں آج یہ سب سے پہلا داغ ہے جس نے آدم علیہ السلام کے سینے کو چھلنی کیا۔ الغرض، حضرت آدم علیہ السلام پیارے حابیل کی یہ حسرت ناک خبر سن کر ماہے بے آب ہیں اور تڑپتے ہیں اور فوراً وطن کی جانب چل نکلتے ہیں۔ ادھر قابیل کی یہ کیفیت ہے کہ جب وہ 19 برس کی جان حابیل کو قتل کر چکا اور اس کا بھیجا پاش پاش کر چکا، تو اب وہ اس فکر میں ہے کہ اس کی لاش کو کہاں چھپاؤں اور کیا کروں۔ آخر ایک کپڑے میں معصوم بھائی کی لاش کو باندھے ہوئے، اسے کندھے پر رکھے ہوئے جگہ جگہ لیے پھر رہا ہے، جس کی پوشیدہ کرنے کی کوئی صورت اس کی سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ ایک دو دن نہیں بلکہ پورے 40 روز تک بھائی کی لاش کو جگہ جگہ لیے پھرتا رہا، یہاں تک کہ اس میں سے تعفن اور بدبو آنے لگی اور جانور اس کی لاش کو نوچنے کے لیے جملہ آور ہونے لگے۔ چنانچہ جب قابیل تھک کر کہیں اس لاش کو رکھ دیتا تھا تو جانور آ کر اسے نوچنے اور کھانے لگتے تھے۔ سخت حیران ہوا کہ اس راز کو، جو یقیناً میرے لیے وبال جان ہے، کہاں پوشیدہ کروں اور کس جگہ چھپا دوں۔ آخر تلقین انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قابیل کے سامنے 2 کووں کو بھیجا، جو آ کر آپس میں اس قدر لڑے کہ ایک کوا ان میں سے مر گیا۔ پھر جس کوے نے مارا، اس نے اسی وقت اپنی چونچ سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈال کر اور اس پر خاک ڈال کر دبا دیا، جس سے وہ کوا مدفون ہو کر معدوم ہو گیا۔ یہ اس لیے بتایا گیا تھا کہ قابیل ہی نہیں بلکہ دنیا جہاں کے لوگ اسی طرح اپنی میت کو زمین میں دفن کر دیا کریں۔ قابیل چونکہ یہ کیفیت دیکھ ہی رہا تھا، اسی وقت اس نے گھڑا کھودا اور حابیل بھائی کی لاش کو اس میں دفن کر دیا۔ قابیل کو اپنی سمجھ پر بہت افسوس ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک کوے سے بھی گزرا ہو گیا، جسے قرآن مجید یوں بیان کرتا ہے، یعنی کہنے لگا، افسوس میری حالت پر کہ کیا میں اس سے بھی کیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ یہاں آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس واقعے جان کا سے پہلے تمام عالم میں کسی درخت کا پھل کڑوا اور کسی درخت میں کانٹے کا نام تک نہیں تھا، لیکن قتل حابیل کے ظلم سے درختوں میں کانٹے بھی ہو گئے اور کڑوے پھل بھی پیدا ہونے لگے اور پانی بھی کھاری ہو گیا۔ نیز اس سے پہلے تمام جانور انسان سے مانوس اور ان کے پاس آتے جاتے تھے، مگر قتل حابیل کے ظلم سے جانور بھی آدمی سے بھاگنے لگے۔ نیز اس سے پہلے ڈر اور خوف کا دنیا میں نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس روز سے جملہ مخلوق کے دلوں میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے وطن کی راہ میں جب کانٹے اور کڑوے پھل دیکھے تو دریافت کیا کہ یہ درختوں میں کانٹے اور تلخی
نیکی کیسے پیدا ہو گئی؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری باتیں قتل حابیل سے اور ظلم قابیل سے ظہور پذیر ہو گئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ القصہ، آدم علیہ السلام منزل راستے طے کرتے ہوئے وطن پہنچے اور آتے ہی قابیل سے دریافت کیا کہ حابیل میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے؟ جس کے جواب میں سرکش قابیل کہتا ہے کہ اے والد بزرگوں، کیا آپ حابیل کو میرے سر پرد کر گئے تھے اور مجھے کچھ خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے؟ آپ غصہ میں سرخ ہو گئے اور جلال میں آ کر زمین کو اشارہ کیا، یا ارض خذی ہی، یعنی اے زمین پکڑ اس کو۔ چنانچہ قابیل گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا اور سمجھ گیا کہ اب چھٹکارا مشکل ہے۔ بڑا سرتا اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی شروع کر دی، چنانچہ اس اسم اعظم کی برکت سے اسی وقت زمین سے نکل آیا۔ یہاں یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ کے نام میں وہ برکت ہے کہ دشمن بھی اس کے طفیل سے کامیاب ہوتے ہیں۔ غرض کہ آدم علیہ السلام کو اس جگر خراش واقعے سے اس قدر صدمہ ہوا کہ آپ جب تک زندہ رہے کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ نیز لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خلاف حکم جو گیہوں کا دانہ کھایا تھا، اسی سے قابیل کا مادہ پیدا ہوا، جس نے جوان ہو کر پہلے اپنے بھائی کو قتل کیا اور پھر کفر و شرک اختیار کرتے ہوئے اول درجے کا آتش پرست ہو گیا، اور پھر وہ دنیا ہی میں مردود ہو گیا۔ جو کوئی اسے دیکھتا تھا وہ سخت متنفر ہو کر اس سے منہ پھیر لیتا تھا، اور جو کوئی اس سے خوف کھاتا تھا کہ مبادا کہیں ہمیں مار نہ ڈالے، اور پھر آخر میں یہ نوبت ہو گئی تھی کہ چاروں طرف سے پتھراؤ ہونے لگا، جس سے جگہ جگہ وہ زخمی ہوتا پھرتا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ایک ایسی ہوا مسلط ہوئی جس سے وہ جاڑے کے موسم میں برف کے ٹھنڈے ملکوں میں جا پڑتا اور گرمی کے موسم میں نہایت گرم سرزمین پر جا پڑتا تھا۔ چنانچہ جب تک زندہ رہا سخت تکلیف و عذاب الہی میں مبتلا رہا۔ آخر ایک دن اس کے اندھے بیٹے نے اسے پتھروں سے مارتے مارتے جان سے مار ڈالا اور وہ خبیث مر گیا۔ یہاں امام ثعلبی لکھتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دوزخ کا آدھا عذاب تمام جہنمیوں کو ہوگا اور آدھا عذاب اکیلے قابیل کو ہوگا۔ نیز یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جو خون ہوتا ہے اس کا جتنا گناہ اصلی خون کرنے والے کو ہوتا ہے اتنا ہی گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جو شخص کسی گناہ کی ابتدا کرے تو پھر اس قسم کے گناہ کرنے والے کے حصے کا مکمل عذاب اس گناہ کی ابتدا کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔